آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی دبئی میں 39% ایسے لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں ان کے پاس دبئی کی ریزیڈنسی بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر رینٹل انکم کی بات کریں تو دبئی میں جو رینٹل انکم آپ کو آتا ہے اتنا رینٹل انکم آپ کو نہ امریکہ میں آتا ہے، نہ کینیڈا میں آتا ہے، نہ یو ایس میں آتا ہے. یہ آپ کو صرف دبئی میں آتا ہے. ہمارے یہاں پہ وہ ذرا ایک سگنل کھڑا ہو جاتا ہے پاکستانی جا کر وہاں پر پیسہ انویسٹ کریں. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی لاسٹ ایئر کا جو انڈیکس اگر میں صحیح انفارمیشن میرے پاس ہے اس وقت پاکستانی شاید تیسرے نمبر پہ تھے ورلڈ وائڈ جنہوں نے دبئی میں انویسٹ کیا. پہلے پہ آئی بلیو انڈین تھے، دوسرے میں برٹن تھے، لیکن برٹش میں بھی زیادہ اوورسیز انڈین اور پاکستانی تھے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستانی تھے، چوتھے پہ آئی تھنک سعودی تھے. تو ابھی بھی 2023 کا بھی یہی ہے اسٹیٹ. میرا خیال ہے کہ جو ابھی پاکستان کی ڈومینیشن ہے وہ یہیں پہ تھرڈ یا فورتھ نمبر پہ ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے پاکستانی جو ہیں وہ کچھ جو یو اے میں دوسرے نمبر پہ بڑی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے. پہلے نمبر پہ انڈین ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہے. جب ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں کہ دبئی میں وہ ہمارے یہاں پہ وہ ذرا ایک سگنل کھڑا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، پاکستانی جا کر وہاں پر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ جب دبئی میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ نارملی آن اے پاکستانی پاسپورٹ کرتے ہیں. صحیح، کیونکہ ان کے اپنے ٹیکس کے معاملات ہیں تو وہ اس کو پھر ہم پاکستانی انویسٹمنٹ کنسیڈر اچھا یہاں پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لیٹ سے ایک امریکن پاکستانی ہے، اس کے پاس دونوں نیشنلٹیز ہیں، پاکستانی بھی اور امریکن بھی، تو وہ جب دبئی میں انویسٹ کرے گا تو وہ کوشش کرے گا پاکستانی پاسپورٹ پہ کرے. ہم نے جو ٹرینڈز آبزرو کیا جو ہم نے ٹرینڈز ہیں وہ جو آبزرو کیا وہ یہی ہے. اس میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دیتا ہوں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی کیونکہ دبئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت سارے ڈیٹا جو ہے وہ اوپن کر دیا اور بہت سارے ڈیٹے تک ہماری اب ایکسیس ہے. اچھا آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ دبئی میں 39% ایسے لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں جن کے پاس دبئی کی ریزیڈنسی بھی نہیں ہے، بٹ ان کے پاس اپنا انہوں نے انویسٹ کیا ہوا. اچھا سو اٹس اے فیکٹ کہ لوگ دیکھیں انویسٹمنٹس، جب ہم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں اور جب آپ گلوبل انویسٹرس کی بات کرتے ہیں تو انویسٹرس کے لیے جو پلے گراؤنڈ ہے وہ پوری دنیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا مجھے ریٹرن آف انویسٹمنٹ کہاں پر آئے گا، سیکیور کہاں پہ ہے، اور میں سیکیور کہاں پر ہوں. دیکھیں اگر رینٹل انکم کی بات کریں تو دبئی میں جو رینٹل انکم آپ کو آتا ہے اتنا رینٹل انکم آپ کو نہ امریکہ میں آتا ہے، نہ کینیڈا میں آتا ہے، نہ یو ایس میں آتا ہے. یہ آپ کو صرف دبئی میں آتا ہے. ایون ٹرکی میں بھی نہیں آ رہا، ٹرکی بھی اس چیز پہ بڑی پبلسٹی کرتا تھا. ایون ٹرکی میں بھی نہیں آتا. دیکھیں ٹرکی میں یہ ہے کہ ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں ٹرکی سے، لیکن ٹرکی میں یہ ہے کہ ٹرکی میں انفلیشن جو ہے وہ بہت ہائی ہے. یو اے میں ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ انفلیشن نہیں ہے. نمبر 1 جو انفلیشن ہے وہی جو اپنا ریگولر ایک انفلیشن 4.4% کے قریب ہے، اور یہاں پر جو انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از 4.6%. اور آن ٹاپ آف اٹ ایک اور سر مزیدار چیز ہے، ان کا ڈالر ریٹ لاک ہے، جی پیکڈ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو امپیکٹ نہیں آتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہ ایشو ہے کہ وہاں ڈالر ریٹ لاک نہ ہونے کی وجہ سے انفلیشن تو ہے ہی ہے، ڈالر فلکچویشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ. دیکھیں اس میں تو یہی ہے نا کہ آپ ٹرکی گئے ہیں اور آپ نے $1 کے ابھی آج 10 لیرہ لیے ہیں اور کل ہی آپ کو 9 ملے ہیں اور اگلے دن آپ کو 11 ملے ہیں، تو وہاں پہ تو اتنی والیٹیلٹی ہے. دیکھیں کسی بھی اکانومی کا فیوریبل ہونے کے لیے وہاں پہ اسٹیبلٹی کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یو اے میں یہ اسٹیبلٹی ہے کہ یہ ان کی کرنسی پیکڈ ہے، اور پیکڈ ہونے کی وجہ سے اسٹیبلٹی ہے. پچھلے 40 سال سے یہ 3.67 پہ لاکڈ ہے، اور آپ $1 کے 3.67 درہمز لے سکتے ہیں. تو یہ وہاں پر ان کی جو جتنی بھی اکانومی ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. صحیح.